السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مرحبا بعودتکم ایھا الطلاب الکرام الی درس الحدیث من جدید، فحیاکم اللہ واکرمکم اللہ وزادکم اللہ شرفا وعزا، داعین اللہ جل شأنہ ان یبارک لنا فی هذه الدروس وان یسہل علینا هذه العلوم۔ رب زدنی علما، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیز طلباء، اللہ کی توفیق اور اس کے فضل اور کرم سے مشکات المصابیح کے سلسلہ دروس کا یہ ایپیسوڈ نمبر 4 آپ کے سامنے موجود ہے، اور آج ہم بفضل اللہ تعالی حدیث نمبر 2، جو کہ حدیث جبریل سے معروف ہے اہل علم اور محدثین رحمہم اللہ کے ہاں، جن کا ہم نے گزشتہ سبق میں تذکرہ کیا اور ترجمہ بھی پڑھا، تو انشاءاللہ آج اس حدیث کے سلسلے میں کچھ لفظی تشریحات انشاءاللہ ان کا ذکر ہوگا۔ تو پھر اس کے بعد ہم معمول میں انشاءاللہ صرف احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر فوکس کرتے ہوئے آگے بڑھیں گے۔ تو آتے ہیں آج کے اس درس کے حوالے سے، دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس حدیث جبریل علیہ السلام کے حوالے سے کون کون سے مباحث ہیں جو کہ ضروری ہیں کہ آپ کے گوش گزار کیے جائیں۔ اور جیسا کہ میں نے آپ کو یہ بات شروع سے بتا دی تھی کہ یہ معلومات بڑی ہی اہم ہیں، کوئی بھی حدیث کی کتاب آپ پڑھیں تو یہ جو مباحث ہیں جن کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں بہت ہی مختصر اور خاص، یہ آپ کو انشاءاللہ فائدہ بھی دیں گی اور ان کا جاننا از بس کے ضروری ہے۔ تو آتے ہیں حدیث نمبر 2 کی تمہید جو ہے وہ میں نے ان الفاظ میں ذکر کی ہے، جو آپ نے حدیث جبریل کل پڑھی ہے گزشتہ سبق میں، اس کو آپ ذہن میں رکھیے گا انشاءاللہ، اور اس کو آپ ایک دفعہ اس کا ترجمہ دوبارہ دیکھ لیجئے گا اور اس کے ساتھ کمپیئر کیجئے گا جو آج ہم معلومات پڑھ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں۔ تمہید ہے کتاب، باب اور فصل، یہ تینوں چیزیں آپ کو ملیں گی شروع میں۔ ان کا باہمی فرق وہی ہے جو کہ جنس، نوع اور صفت کا ہے، یعنی ہم آپ اپنی اردو زبان میں یا عربی میں ایک جنس ہوتی ہے اور پھر ایک نوع ہوتی ہے اور پھر آگے اس کی صفت ہوتی ہے۔ جیسے کہ جنس ایک انسان جنس ہے، جسے جینڈر اپنا جسے کہتے ہیں سیکس جنس، تو اس کی آگے اپنا ہے انواع، قسمیں، ٹھیک ہے جی، کائنڈز، انواع اس کی ہوتی ہیں۔ اچھا، آگے اس کی آگے صفت آبجیکٹس جسے کہتے ہیں صفات۔ تو بہرحال اسی طرح یہ کتاب، باب اور فصل، کتاب سب سے بڑا چیپٹر ہے، اس کے اندر باب ابواب ہوں گے اور اس کے اندر فصول ہوں گی تین تین، جیسے جنس، نوع اور صفت۔ تو اب ایک انسان ہے، آگے انسان کے آگے جنس، اور آگے اس کی مرد اور عورت، یہ سمجھ لیجیے کہ انواع میں سے ہیں، اور آگے پھر ہر مرد اور عورت کی آگے صفات ہیں، وہ بھی مختلف ہوتی ہیں۔ ایمان کے متعلق چند ضروری امور درج ذیل ہیں، یہ آپ ذہن میں رکھیے گا، اور بس ان کو صرف سن لیجئے اور باقی اس کو آپ پڑھ لیجئے گا۔ آپ کو اسی طرح میں انشاءاللہ اپلوڈ کر دوں گا آپ کے LMS پر۔ ایمان کا لغوی معنی کیا ہے، سب سے پہلے یہ جاننا ہے، کیونکہ حدیث جبریل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان، اسلام، احسان اور پھر قیامت کی چند علامات ان کا ذکر کیا تھا۔ ایمان باب آمنہ یا امانو، سامع یسمعو سے مصدر ہے، اور مامون یعنی محفوظ کے معنی میں، اس سے مامون محفوظ کے معنی میں، کیونکہ ایمان لانے کے بعد بندہ اپنے آپ کو عذاب الہی سے مامون یعنی بچا لیتا ہے، محفوظ ہو جاتا ہے۔ تو جب یہ باب افعال پر گیا، یعنی آمن یؤمن ایمانن، آمن یؤمن ایمانن، افعال، افعل یفعل افعال، تو اس کا معنی ہوگا کسی کو مامون و بے غم کر دینا، کسی دوسرے کو امن میں لے آنا، تو اس میں بھی یہ معنی موجود ہے۔ تو اب آمنت باللہ کا معنی یہ ہوگا، آمنت، یہ باب فعال میں سے ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کو اس کی توفیق سے
تکذیب و انکار سے معمون کر دیا. یہ معنی آپ کر لیتے ہیں. جب ہم کہتے ہیں آمنت باللہ، میں اللہ پر ایمان لایا، تو اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ میں نے اللہ کو اس اللہ ہی کی توفیق سے، میرے اندر کوئی ایسی صلاحیت نہیں، اللہ ہی کی عطا کردہ توفیق سے میں نے اللہ کو اس کی ذات کو تکذیب و انکار سے معمون کر دیا، محفوظ کر لیا کہ اے اللہ تعالیٰ میں آپ کی باتوں کی تصدیق ہی کروں گا، نہ کہ تکذیب و انکار. تو گویا کہ سب کی اطاعت و فرما برداری کا جذبہ ہے اس میں. چلیں جی. تو ویسے بھی جیسا کہ میں نے یہ کہا ہے کہ انسان اپنے آپ کو عذاب سے محفوظ کر لیتا ہے مومن بن کر، عذاب الہی سے معمون ہو جاتا ہے، محفوظ ہو جاتا ہے. ایمان کا شرعی معنی، اصطلاحی معنی، یہ تو تھا ادھر لغوی معنی اوپر جو سامع یسمع اور باب فعل افعل یفعل. ایمان کا شرعی معنی کیا ہے، اصطلاحی معنی کیا ہے؟ جب ہم بولتے ہیں تو اقرار باللسان و تصدیق بالجنان و عمل بالارکان، یہ ہے معنی بالکل صحیح جو کہ اہل سنت والجماعت سے جو متداول ہے، اور صحابہ اکرام رضوان اللہ مجمعین اس کا یہی مفہوم سمجھتے تھے کہ زبان سے اقرار لازم، دل سے تصدیق جازم، اور اعضائے بدن پارٹس آف باڈی سے عمل پہم. یہ میرا ترجمہ ہے اپنا، میں نے ترجمہ کیا ہوا ہے. اقرار لازم زبان سے، تصدیق جازم دل سے، اور عمل پہم اعضائے بدن سے. یہ ہے پورا ایمان. اس میں سے کوئی بھی چیز کم ہوگی تو ایمان پورا نہیں آپ کا. ایمان اور اسلام میں فرق، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بعض ان دونوں کو مترادف مانتے ہیں کہ سیملر ہیں، بعض کہتے ہیں یہ دونوں سیملر ہیں، ایک جیسے ہیں. ان کی دلیل قرآن حکیم کی بعض آیات اور روایات بھی ہیں، جس میں ایک اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان بھی ہے کہ یہ سیملر ورڈز ہیں، یہ جو اپنا ایمان اور اسلام سیملر ورڈز ہیں. کیا ہے؟ ایک وقال موسیٰ یا قومی ان کنتم آمنتم باللہ فعلیہ توکلوا ان کنتم مسلمین. اب دیکھو، اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہے میری قوم اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو اسی پر بھروسہ رکھو، اور اگر تم مسلمان ہو. تب دیکھو ایک ہی آیت میں اسلام کا اسی قوم کو خطاب کیا ہے کہ تو اگر تم مسلمان ہو تو اللہ پر بھروسہ رکھو، اے صحب اے ایمان والو، اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو. اور آگے کہا اگر تم مسلمان ہو. تو معلوم ہوا کہ جو ایمان والے ہیں وہی مسلمان ہیں، جو مسلمان ہیں وہ ایمان والے ہیں. اور ایک وفد عبد القیس والی روایت آپ پڑھیں گے انشاءاللہ اپنے کسی بھی لیسن میں، بڑی معروف ہے کہ انہوں نے جب اخبرنا عن الاسلام کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اسلام کے بارے میں خبر دیجئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا انتو منو، کہ تم ایمان لاؤ. یعنی جو سوال ہے وہ اسلام کے بارے میں ہے، اور جواب ہے انتو منو، یہ کہ تم ایمان لاؤ. تو معلوم ہوا کہ ایمان اور اسلام دونوں ایک ہی چیز ہیں. یہ تو ہوا ایک قول. جمہور اہل علم کیا کہتے ہیں؟ اکثر اہل علم وہ کہتے ہیں کہ ایمان اور اسلام میں تغائر یعنی فرق ہے، یعنی یہ اپوزٹ ورڈز ہیں. اکثر اہل علم کے ہاں ایمان اور اسلام میں تفاوت ہے، یعنی کیا ہے؟ فرق ہے. ان کی دلیل، وہ ان کے پاس بھی دلیلیں ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ایک تو سورہ الحجرات کی یہ آیت نمبر 14 ہے، قالت الاعراب آمنا، اعرابی بدویوں نے کہا کہ ہم ایمان لائے. قل، کہہ دو اے پیغمبر، لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا. بدوی کہنے لگے کہ ہم ایمان لائے. آپ اے صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ انہیں یہ کہہ دو کہ تم ابھی تک ایمان نہیں لائے، بلکہ تم یہ کہو کہ ہم اسلام لائے. تو ان سورہ حجرات کی اس آیت میں واضح ہے کہ یہاں اسلام سے مراد کچھ اور ہے اور ایمان سے مراد اور ہے. ایک اور دلیل جو یہ کہتے ہیں کہ اسلام اور ایمان میں فرق ہے، یہی حدیث جبریل جو ہم نے پڑھی ہے آپ کے ذہن میں آ گئی ہوگی فوراً، کہ حضرت جبریل امین علیہ السلام کی یہ زیر مطالعہ حدیث جو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی ہم نے پڑھی ہے کہ انہوں نے ایمان اور اسلام کے متعلق جدا جدا سوال کیا، اور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی الگ الگ جواب دیے.
اور اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ ایمان قلبی چیز ہے اوورال، جو ہم سمجھے، دل سے جس کا تعلق ہے، جس پر اطلاع سوائے باری تعالیٰ کے کسی کو نہیں ہو سکتا، اور اس کے برعکس اسلام ظاہر چیز ہے جس کا پتہ آپ اور میں بھی دے سکتے ہیں ہما شما۔ اسی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ مسلم کہہ جس کا تجھے علم ہو۔ اور اسی طرح نماز جنازہ میں عزیز طلبہ یہ دعائیہ کلمات بھی بولے جاتے ہیں الگ الگ، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، کہ اے اللہ ہم میں سے جسے تو زندہ رکھے تو اسے زندہ رکھ اسلام پر، اور جسے تو ہم میں سے فوت کرے یا اٹھا لے تو اسے فوت کرنا ایمان پر۔ تو اس میں بھی الگ الگ ہے۔ اچھا، ایک جواب بڑا مجھے پسند ہے۔ اب دو قول تو آپ کے سامنے آ گئے، بعض کہتے ہیں سیملرز ہیں، بعض کہتے ہیں کہ ان میں فرق ہے، دونوں کے پاس دلیلیں ہیں۔ اب بعض اہل علموں کی بات مجھے بڑی اچھی لگی، وہ کہتے ہیں کہ بعض کے نزدیک اذا اجتمعا افترقا و اذا افترقا اجتمعا، کہ جب یہ دونوں یعنی اسلام اور ایمان اکٹھے ذکر ہوں ایک ہی جگہ پر، ایک ہی پیرے میں، ایک ہی بات، ایک ہی قصے میں، تو دونوں کا معنی جدا جدا ہوتا ہے، اور جب یہ دونوں الگ الگ ذکر ہوں تو ہر ایک دوسرے کے معنی کو شامل ہوتا ہے۔ تو یہ آپ کے ذہن میں بھی بات آ گئی نا، جب اکٹھے ہوئے تو الگ ہو گئے، جب الگ ہوئے تو اکٹھے ہو گئے۔ کیا مطلب؟ جب تو یعنی دونوں اکٹھے ذکر ہوں ایک ہی جگہ پر، جیسے حدیث جبریل میں بھی اکٹھے ذکر ہوئے، تو ان کا اسلام سے مراد اور معنی ظاہری عبادات، اور ایمان سے مراد دل سے تعلق والی۔ لیکن جب یہ الگ الگ ہوں گے، یعنی جب الگ الگ ہوں گے تو اسلام کا معنی، یعنی جب یہ الگ الگ ہوں گے تو اسلام یعنی مسلمان جو ہے وہ ہر مسلمان مومن بھی ہوگا اور ہر مومن مسلمان بھی ہوگا۔ بات کلیئر ہے، مشکل نہیں۔ ایمان میں کمی و زیادتی ایک بڑی بحث ہے کہ ایمان کیا کم زیادہ ہوتا ہے یا ایک ہی حالت میں رہتا ہے؟ مثلا ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں، ہم اللہ کے رسول پر ایمان لائے ہیں، تو کیا اس کی کمیت میں کمی بیشی ہوتی ہے کہ نہیں، ایک ہی حالت میں ہے؟ امام بخاری رحمہ اللہ ایمان میں کمی و زیادتی کے قائل ہیں، اور ان کی دلیل سورہ انفال کی یہ آیت انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، سچے مومن تو وہ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ کی آیات انہیں سنائی جائیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ لہذا ایمان اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے بڑھتا اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے کم ہوتا ہے۔ یہ امام بخاری رحمہ اللہ کی دلیل ہے، اور اہل حدیث علماء کی بھی، اہل علم کی۔ امام بخاری رحمہ اللہ مزید فرماتے ہیں کہ میں نے مختلف شہروں میں 1000 سے زائد علماء زمانہ سے ملاقات کی، ان میں سے کوئی بھی ایمان کے قول و عمل ہونے اور اس کے کم اور زیادہ ہونے میں اختلاف نہیں کرتا تھا۔ تو جو اوپر ہم نے جو ڈیفائن کیا ایمان کو، اقرار باللسان و تصدیق بالجنان و عمل بالارکان، یہ ایمان 1000 سے زائد علماء زمانہ سے امام بخاری ملے اور ان کا یہی موقف تھا، ایمان اسے کہتے ہیں۔ اور ساتھ یہ بھی کہ ایمان کم بھی ہوتا ہے، زیادہ بھی ہوتا ہے، یزید بطاعت اللہ وینقص بمعصیت اللہ، اللہ کی اطاعت کے ساتھ بڑھتا ہے اور نافرمانیوں اور گناہوں میں کام ہوتا ہے۔ اچھا جی، علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سلف نے اس بات پر اجماع کیا ہے کہ ایمان قول و عمل ہے اور وہ گھٹتا اور بڑھتا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ جی سلف سے کیا مراد ہے؟ سلف وہ جو گزر گئے، ان میں سر فہرست صحابہ کرام ہیں رضوان اللہ علیہم اجمعین، اور ان کے بعد آنے والے ائمہ، ان کے شاگرد تابعین، تبع تابعین، اور پھر یہ سارے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک۔ ہاں جی، ایک ہوتا ہے سلف، ایک ہوتا ہے خلف۔ خلف بعد میں آنے والے، سلف پہلے گزرے ہوئے، اس کی جمع اسلاف ہے۔ صحیح۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا موقف یہ ہے، وہ ان سے اختلاف کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں الایمان لا یزید و ینقص، کہ ایمان نہ کم ہوتا ہے اور نہ ہی بڑھتا ہے۔
یعنی ایمان تصدیق و اعتقاد جازم کا نام ہے جس میں ذرہ برابر کمی نہیں ہو سکتی۔ اچھا جی، بعض لوگوں نے دونوں میں یہ دونوں قول آپ کے سامنے آ گئے، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا بھی اور محدثین کا بھی، امام بخاری رحمہ اللہ وغیرہ۔ اب ان میں بعضوں نے تطبیق دی اور وہ مجھے بڑی پسند ہے، جو یہ جمع کرتے ہیں نا لوگ، وہ صحیح ان کا ہوتا ہے ذہن، دونوں کو اپنے اپنے موقع پر رکھا جائے اور حسن ظن رکھتے ہوئے۔ بعض لوگوں نے دونوں میں تطبیق اس طرح سے دی کہ ایمان کی کمیت میں کوئی فرق نہیں۔ کمیت ایک ہوتی ہے نا، ایک کیفیت ہوتی ہے، کمیت ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ کمیت میں فرق کوئی نہیں ہے، جتنی چیزوں پر ایمان لانا صحابہ رضی اللہ عنہم کو ضروری تھا اتنی ہی چیزوں پر ہمیں بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ کبھی کبھی کسی میں بھی اگر کمی ہوگی تو ہم ایمان سے خارج ہو جائیں گے۔ رہی ایمان کی کیفیت تو اس لحاظ سے فرق ضروری ہے۔ کیفیت کیا ظاہر ہے کہ ایک ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ایمان کی کیفیت ہے، ایک کام امتی کی ہے، فرق تو ہوگا اس میں۔ تو یہ بات مجھے بھی اچھی لگتی ہے۔ صاحب صحابہ کا بھی آپس میں جی جی صحابہ کا بھی ہم آپس میں کہہ سکتے ہیں درجے کے لحاظ سے یا ان کے ایمان کے لحاظ سے کہ سب صحابہ یہ تو آپ بالکل وہی بات کہہ رہے ہیں کہ کیفیت اور کمیت یہ ہے، کمیت یہ ہے کمی اور بیشی، اور کیفیت یہ ہے کہ ایمان کی جو کیفیات ہوتی ہیں جس کا انسانی مومن کی شخصیت پر جو اثرات ظاہر ہوتے ہیں یا واضح ہوتے ہیں، وہ ظاہر ہر ایک جیسے تو نہیں نہ ہوتے، اس میں تو کوئی شک نہیں۔ تو کوئی مومن ہے وہ جناب دیگوں میں اللہ کے نام پر چھلانگیں لگا دیتا ہے ابلتی دیگوں پر، اور کئی جو ہیں وہ نہیں کرتے۔ صحابہ میں بھی یہ فرق تھا، بعض صحابہ میں بھی یہ فرق تھا، تو وہ ان کا بھی ایمان ایک جیسا سب کا نہیں تھا۔ باقی یہ کر صاحب یہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں جو پہلے مسلمان ہوئے وہ افضل، جو بعد میں مسلمان ہوئے وہ دیکھیے وہ افضل تو ہیں، افضل اپنے اعمال کی وجہ سے ہیں اور اپنی کیفیات کی وجہ سے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ایمان تو اب دیکھیے اللہ کی ذات پر جو ایمان ابو بکر صدیق کا ہے اتنا ہمارا بھی ہونا چاہیے۔ باقی کیفیت میں تو فرق ہوتا ہی ہے نا، جو جیسا کہ میں نے کہا کہ بعض گردنیں کٹا دیتے ہیں، بعض جو ہیں وہ جواز کے راستے ڈھونڈ لیتے ہیں، لیکن ہوتے وہ بھی صاحب ایمان ہی ہیں، ہم لوگ کو کافر تو نہیں کہہ دیتے۔ حضرت عمار بن یاسر جو تھے انہوں نے بات کہہ دی تھی نا۔ جی جی بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا جی، زیر مطالعہ حدیث سے اخذ کرتا فوائد و مسائل یہ ذرا جلدی پڑھ لیجیے، ٹائم تھوڑا ہے کیونکہ یہ چیزیں بڑی بالکل کلیئر ہیں اور انشاءاللہ آپ اس کو بڑا ایزیلی سمجھ لیں گے۔ میں ذرا پڑھ دیتا ہوں، میں نے لکھا ہے بس اس لیے کہ آپ اس کو اپنے طور پہ ایک معلومات کے طور پہ ان کو پڑھ لیں۔ یہ روایت یعنی حدیث جبریل جو ہم نے پڑھی ہے کل، ام السنہ کہلاتی ہے، یعنی سنت کی ماں، جیسے کہ ام الفاتحہ ہے نا، ام الکتاب سورۃ فاتحہ، جیسے سورۃ الفاتحہ ام القرآن یا ام الکتاب ہے، کیونکہ اس روایت کے الفاظ جو تمام راویوں سے منقول ہیں اگر جمع کیے جائیں تو عقائد، اخلاق اور دین کے تمام اجزاء اس میں پائے جاتے ہیں، جیسا کہ میں نے کہا ایمان، اسلام، احسان اور امارات، جو اس کی امارات ہیں اس کی قیامت کی۔ تو آخر میں کہا کہ لِیُعَلِّمَکُمْ دِینَکُمْ، پورا دین۔ یہ روایت حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے علاوہ حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت ابو ہریرہ، حضرت ابو ذر غفاری، حضرت انس بن مالک، حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت جریر بن عبداللہ، حضرت ابو عامر اشعری، حضرت ابو موسیٰ اشعری اور حضرت عبد الرحمن بن غنم رضی اللہ عنہ اجمعین سے بھی مروی ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ یہ روایت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری عمر کی مصروفیات میں سے ہے، یعنی جو حدیث کا سیاق و سباق یا حدیث کا مضمون ہے وہ ہمیں بتلاتا ہے کہ آپ کی آخری عمر کے یہ جو مصروفیات تھیں ان میں سے یہ ایک واقعہ تھا، کیونکہ اس میں ان تحج البیت کے الفاظ بھی آئے ہیں۔ تحج البیت، جب اسلام کا بات کی نا آپ نے تو اسلام کے پلرز آف اسلام آپ نے سارے بتائے، اس میں حج کا بھی ذکر ہے، اور حج جمہور اہل علم کے نزدیک 9 ہجری میں فرض ہوا، آپ کے آخری عمر کی آخری 9 ہجری میں۔ تو معلوم ہوا کہ یہ آخری مصروفیات میں سے ہے یہ واقعہ۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں یہ الفاظ ہیں بعد ما سلم. آپ نے یہ نوٹ نہیں کی بات، آپ کو کرنی چاہیے تھی اس وقت، کہ جب وہ جبریل الامین آئے اور وہ دین سکھلانے آئے تھے تو انہوں نے آ کر سلام نہیں کہا. یہ حدیث جو ہم نے پڑھی ہے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی، وہ آتے ہی آ کر بیٹھ گیا دوزانوں، انہوں نے یہ نہیں کہا السلام علیکم. تو بڑا اہم ہے اسلام، سلام کہنا. تو اس میں آپ کے ذہن میں کوئی بات اس وقت نہیں آئی، لیکن یہاں اہل علم یہ کہتے ہیں، جواب دیتے ہیں کہ جو حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں جو ذکر ہوئی ہے اس میں یہ الفاظ آئے ہیں بعد ما سلم، کہ اس سلام کرنے کے بعد وہ دوزانوں بیٹھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس سوال کیے. تو اب یہ اعتراض ختم ہو گیا کہ حضرت جبریل علیہ السلام کی آمد خلاف سنت تھی. ووادہ کا فیل افاخذی ہے، اور انہوں نے رکھے اپنی دونوں تھیلیاں اپنی دونوں رانوں پر، یعنی دوزانوں کے بیٹھے. یہ بھی ہم نے پڑھا ہے. تو یہ فاخذی ہے میں جو ہا کی ضمیر ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹتی ہے، یعنی انہوں نے اپنی رانوں پر نہیں ہاتھ رکھے بلکہ اللہ کے رسول کی رانوں پر ہاتھ رکھے. یہ طریقہ عربوں میں اس وقت موجود تھا. ہمارے یہاں تو ذرا یہ معجوب لگتا ہے کہ ہم آمنے سامنے بیٹھے ہوئے اور اپنے بزرگ کی رانوں پہ ہاتھ رکھ لیں اپنی رانوں کے بجائے. لیکن سنن نسائی کی ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں اللہ فاخذ النبی، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت، یعنی ایک جو حدیثیں مختلف آتی ہیں نا مختلف طرق سے، ان کا یہ بھی فائدہ ہوتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کی وضاحت بھی کرتی ہیں. کو بعض روایات مختصر ہوتی ہیں، بعض ان ڈیٹیل ہوتی ہیں، بعضوں میں کوئی پہلو ہوتا ہے ذکر ہوتا ہے، بعضوں میں کوئی دوسرے جوانب پہلو ذکر کیے ہوتے ہیں. تو ان سب کو ملا کر ایک پورا جو واقعہ ہے وہ سامنے آ جاتا ہے. تو امام نسائی کی روایت میں اللہ فاخذ النبی، اور اگر ضمیر حضرت جبریل امین علیہ السلام کی جانب لوٹا دی جائے کہ انہوں نے اپنی رانوں پر ہی ہاتھ رکھے، تو مطلب یہ ہوگا کہ آنے والے سائل کی نشست بڑی مؤدبانہ تھی، تاکہ حاضرین سنجیدگی اور غور سے اس جانب متوجہ ہوں کہ بات پوچھنے والا بڑا عقل و فہیم ہے، عقل مند ہے، اور اس کی بات بڑی وزنی ہوگی، تاکہ لوگ سارے صحابہ بیٹھے ہوئے اس کی طرف توجہ کریں. یہ بھی ٹھیک ہے. یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس طرح کے خطاب کرنے سے مقصد یہ تھا کہ لوگ خیال کریں کہ یہ کوئی شخص اجنبی دور دراز علاقہ سے آیا ہے اور اسے آداب مجلس کا علم نہیں، کیونکہ کوئی بھی جو ہے نا انہیں دیکھ کر یہ نہیں سمجھ سکا کہ یہ جبریل الامین ہے، اس طرف گیا ہی نہیں معاملہ. انہیں یہی محسوس ہوا کہ یہ کوئی یہاں کے کوئی اپنا کوئی صحرائی بدو ہیں، بدوی ہیں جو آئے ہیں، کہ جنہیں آداب کا پتہ ہی نہیں، اور وہ اس طرح یا محمد کہہ کے بلا رہے ہیں. آگے الفاظ ہیں تعبد اللہ کا انک تراہ ہو، کہ تو اللہ کی عبادت، احسان کے جواب میں کہ تو اللہ کی عبادت ایسے کر جیسے تو اس اللہ کو دیکھتا ہے. تو پہلے حصے میں معبود برحق سے محبت کا عنصر، اور دوسرے جملے میں معبود برحق سے خوف کا عنصر. اب آپ دیکھیے نا پوری اب عبارت پڑھیں گے نا حدیث میں تو آپ کو یہ سامنے آئے گا دو پہلو. انت عبد اللہ کا انک تراہ ہو، کہ تو اللہ کی عبادت اس طرح کرے کہ جیسا کہ تو اس کو دیکھتا ہے. کس کو؟ اللہ کو. تو اس میں کس چیز کا کس طرف اشارہ ہے؟ یہ عابد کا اپنے محبوب کے ساتھ محبت کا، محبت کی جی. ہاں جی، جیسا کہ اپنے محبوب کو دیکھنے میں تڑپ رہا ہے، بےتاب ہے. اور دوسرا پہلو جو ہے کہ اگر یہ نہیں آپ کی کیفیت تو یہ دیکھ لے کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے. تو اس میں خوف کا عنصر ہے کہ تو نہیں دیکھ رہا اپنے اللہ کو، اس طرح عبادت نہیں تو کر رہا، تو یہ یاد رکھ کہ اللہ کی نگاہ تجھ پر موجود ہے، اللہ تجھے دیکھ رہا ہے کہ تو کیسی عبادت کر رہا ہے. تو اس میں ایک خوف کا عنصر ہے، اور یہی ایمان ہے، الایمان بین الرجاء والخوف، کہ آدمی اس کیفیت میں ہو کہ ایک طرف اللہ سے امید بھی ہو، محبت بھی ہو، رجوع، اور ایک طرف اللہ کا خوف ڈر بھی ہو کہ اگر میں نے کوئی حرکت کی تو اللہ فوراً مجھے پکڑ لیں گے. یہ ہے اصل ایمان. مایوسی بھی نہ ہو اللہ کی ذات سے، اور بے خوفی بھی نہ ہو کہ آدمی بالکل ہی چھوڑ دے کہ جی اللہ معاف کر دے گا، ہمیں اللہ کی رحمت سے چلے ہی جائیں گے. دونوں چیزیں ہونی چاہیے. اب آپ دیکھیے ایک اور بھی بات میں یہاں میرے ذہن میں آئی ہے، وہ یہ کہ خوف جو ہوتا ہے نا، اللہ سے خوف، اس میں اور بندے مخلوق کے خوف، خالق اور مخلوق کے خوف میں بڑا فرق ہے.
کیسے؟ ماں جو ہے نا وہ جب بچے کو مارتی ہے، چھوٹے بچے کو، دودھ پیتا بچہ، جب ماں اس کو مارتی ہے تھپڑ، مطلب ادب سکھانے کے لیے یا کسی نقصان دہ چیز سے روکنے کے لیے، اب بچہ مار کھا کے کس طرف جاتا ہے؟ ہاتھ پھیلا کر ماں کی طرف جائے گا، ادھر ادھر نہیں جائے گا۔ ماں مارتی ہے اس کو، لیکن جاتا وہ ماں کی طرف ہی ہے، ماں کی گود میں۔ یہ ہے کمال۔ اس کو پتا ہے کہ اگر یہ مار رہی ہے تو حفاظت بھی اسی کی گود میں ہے، اسی کے بازو میں میں محفوظ ہوں۔ تو اللہ جل، یہ تو ایک مخلوق کی مثال ہے نا، اللہ کی تو خیر کوئی نسبت ہی نہیں مخلوق کے ساتھ، اتنا وہ اپنے مخلوق کے لیے وہ محبت کرنے والا خالق ہے ہمارا۔ تو خوف جو ہے خالق اور مخلوق کے خوف میں بڑا فرق ہے، کیونکہ جب انسان مخلوق سے ڈرتا ہے تو اسے دور بھاگتا ہے عام حالات میں، نارمل حالات میں، لیکن اللہ سے جب خوف کھائے گا تو اللہ کے قریب ہوگا۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ فخافونی ان کنتم مومنین، اگر تم سچے مومن ہو تو مجھ سے ڈرو۔ تو اللہ کا خوف جو رکھنے والے ہیں وہ اللہ کے قریب ہوتے ہیں، دور نہیں ہوتے۔ مخلوق سے جو خوف کرتے ہیں وہ مخلوق سے بھاگتے ہیں، ڈرتے ہیں، اس سے بچتے ہیں۔ اچھا جی، آگے ہے ان تالد علامات ربتہا، یہ اللہ کے رسول سے جب یہ سوال ہوا، جبریل الامین نے کیا کیا خبرنی ان اماراتہا، کہ اللہ کے رسول قیامت کا ایگزیکٹ ٹائم نہیں بلکہ کچھ اس کی ٹریٹس یعنی یہ کچھ علامات ہیں وہ بتا دیجئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند ایک امارات بتائیں، چند ایک علامات، اور ان میں ایک یہ تھی ان تالد علامات ربتہا، جیسا کہ میں نے اس کا ذکر کیا، اس کی توجیہات اور بھی ہیں۔ مسند احمد وغیرہ کی ایک روایت میں ربہا کے لفظ ہیں، ربہا کا لفظ، کہ ان تالد علامات ربہا، کہ لونڈی جو ہے وہ اپنے مالک کو جنم دے گی۔ یہاں اس روایت میں یہ ہے ان تالد علامات ربتہا، کہ لونڈی اپنی مالکہ کو جنم دے گی۔ ہاں جی، تو کیا معنی پھر ہوگا ربہا کا معنی؟ تو پہلی روایت کے مطابق لڑکی مراد ہے اور دوسری میں لڑکا، کہ ماں لڑکی کو جنم دے گی، اور دوسری میں یہ ہے کہ ماں لڑکے کو جنم دے گی۔ تو معاملہ کیا ہوگا؟ حدیث کے اس جملے کے مختلف مطلب ہو سکتے ہیں، کہ لونڈی کا لڑکا باپ کی میراث کا مالک ہوگا، لونڈی کا لڑکا باپ کی میراث کا مالک ہوگا، کیا مطلب؟ جس میں اس کی والدہ بھی شامل ہوگی۔ یہ بیفور اسلام تھا معاملہ، کہ نکاح کرنے میں کوئی حد نہیں تھی، اتنی زیادہ مطلب فحاشی اور عیاشی اور آوارگی تھی کہ ایک شخص جو تندرست جو ہوتا تھا نا، مضبوط آدمی کو سردار ٹائپ کا، وہ اس نے کئی عورتیں رکھی ہوتی تھیں، یعنی 20 سے کے قریب۔ تو ہوتا یہ کہ بس جب صاحب اس سے اولاد بھی ہوتی ہے، ان سے جب رکھی ہوں تو وہ جائز ہوں یا ناجائز ہوں۔ تو اب جب آدمی وہ جو اپنا ہے فوت ہو جاتا ہے نا، جب باپ جب فوت ہو جاتا، تو جو لڑکا ہوتا تھا نا، بڑا لڑکا جو طاقتور ہوتا تھا، قوت والا، وہ اپنی وہ جو باپ کی داشتائیں ہوتی تھیں وہ اس کی ملکیت میں آ جاتی تھیں، جو حقیقت میں اصل میں ماں ہوتی ہے۔ باپ کے ساتھ جس کا نکاح ہو عورت کا، وہ تو ابدی حرام ہو جاتا ہے نا اپنی باپ کی اولاد پر۔ لیکن اس میں اس وقت اسلام سے پہلے جاہلیت میں یہ تھا کہ وہ باپ کی میراث سمجھی جاتی تھی چھوڑی ہوئی، اور وہ ساری عورتیں جو ہوتی تھی وہ آج خود بڑے بیٹے کے انڈر آ جاتی تھیں، اور وہ ان سے اسی طرح کا سلوک کرتا تھا جس طرح باپ کرتا تھا، وہ بھی اسے داشتائیں بنا لیتا تھا۔ تو میراث کی شکل میں وہ ماں جو ہے وہ بیٹے کو مل جاتی تھی۔ آپ اندازہ کیجئے جہالت کا یہ انداز تھا۔ تو اللہ کے رسول یہ فرما رہے تھے کہ یہ قیامت کے قریب بھی یہی معاملہ ہوگا، ان تالد علامات ربہا۔ دوسری توجیہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ لونڈی کا لڑکا بادشاہ بنے گا جس کی رعیت میں اس کی والدہ بھی داخل ہوگی، یعنی یہ کوئی نا کہ لونڈی ان تالد علامات ربہا، کہ لونڈی اپنے مالک کو جنم دے گی۔ اگر اس لفظ کو مذکر اگر سامنے رکھیں تو مسند احمد کی جو روایت ہے اس کو سامنے رکھیں، تو لونڈی جو ہے وہ اپنے
مالک کو جنم دے گی. کیا مطلب؟ کہ لونڈی کا جو لڑکا بادشاہ بنے گا جس کی رعیت میں اس کی والدہ بھی داخل ہوگی. لونڈیوں کی اولاد ہوگی، مطلب یہ کہ لونڈیوں کے جو اولادیں ہوں گی ان کو بادشاہ لوگ بنا لیں گے، اور پھر جو بادشاہ بنے گا لونڈی کا لڑکا تو اس کی رعایا اس میں اس کی ماں بھی داخل ہوگی. یہ بھی مانا ہو سکتا ہے. اور اس پر اسی طرح حکم چلائے گا جیسا کہ دوسری رعایا پر حکم چلاتا ہے. اور رعیت کے بادشاہ کو مجادن رب کہا جاتا ہے. رعایا کا جو بادشاہ ہوتا ہے نا، عربی زبان میں بلکہ قرآن میں بھی ربا کا لفظ بولا گیا ہے. تو یہ حدیث میں یہ الفاظ انتارد علامت تو ربا کہ لونڈی اپنے بادشاہ کو جنم دے گی، یہ معنی ٹھیک ہے. جیسا کہ قرآن مجید میں ہے وَاذْكُرْنِي عِنْدَ رَبِّكَ، قرآن مجید میں سورہ یوسف میں ہے وَاذْكُرْنِي عِنْدَ رَبِّكَ، کہ اس جو اپنا قید خانے میں جو تھا ساتھی، اس کو یوسف علیہ السلام نے یہ فرمایا تھا کہ اپنے بادشاہ کے اپنے وَاذْكُرْنِي عِنْدَ رَبِّكَ، کہ میرے اپنے جو آقا ہوگا تیرا یعنی بادشاہ، اس کے سامنے میرا ذکر کرنا. عِنْدَ رَبِّكَ، اپنے رب کے پاس میرا ذکر کرنا. رب سے مراد بادشاہ تھا. تو قرآن مجید نے رب کو بادشاہ کے معنی میں رب کا لفظ ذکر کیا ہے. تو حدیث میں یہ واضح ہو گیا کہ اس کا مراد اس سے لونڈی اپنے بادشاہ کو جنم دے گی، کہ اولاد جو ہے وہ اپنی والدین پر یا ماں پر، بیٹا اگر ہوگا یا بیٹی ہوگی تو اس طرح حکمرانی کریں گے جیسا کہ بادشاہ اپنی رعایا پر. اور تیسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ لونڈیاں اس کثرت سے فروخت ہوں گی، یہ بھی مانا ہو سکتا ہے. یعنی فحاشی اتنی ہو جائے گی کہ لونڈیاں اس کثرت سے فروخت ہوں گی اور ان کی خرید و فروخت میں ایسا چکر لگے گا کہ والدہ کو بیٹا خرید لے گا، والدہ کو بیٹا خرید لے گا، اور اس سے یہ پتہ نہیں ہوگا کہ مالک میرا اپنا بیٹا ہی ہے. جو خریدی گئی لونڈی ہوگی اس کو یہ پتہ نہیں چلے گا کہ جس نے مجھے خریدا ہے وہ میرا بیٹا ہی ہے. یعنی جب فحاشی بڑھ جائے، بدماشی اور زنا معاشرے میں، تو حرام کے بچے جب عام قانونی بن جاتے ہیں تو وہ پھر بچے جو ہیں ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ اب جس کے ساتھ ہم یہ تعلق اپنا بنا رہے ہیں پیسے دے کر یا ویسے، تو وہ رشتے میں میری ماں لگتی ہے. نہ ماں کو پتہ لگتا کہ یہ میرا بیٹا ہے، اور نہ بیٹے کو یہ معلوم ہو سکے گا کہ لونڈی اپنی والدہ ہی ہے. اور چوتھا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ لوگ ماں باپ کے نافرمان ہو جائیں گے اور ان پر اس طرح حکم چلائیں گے جیسے مالک اپنے غلاموں پر. اور پانچویں توجیہ یہ ہے، پانچواں مطلب یہ ہے کہ اولاد زنا اس کثرت سے ہو جائے گی کہ ان کی پرورش کا سامان والدین کے علاوہ کوئی اور ہوگا. اب یہ یورپ میں یہ سارے سین دیکھے جا سکتے ہیں موجودہ، یہ جو حدیث میں آئے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے قریب یہ جو حالات اس قسم کے، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر معاملہ ہے اب تو، جہاں ہم جنس پرستی جو ہے وہ فروغ دے دے، پیچھے گندگی اور غلاظت میں پیچھے کیا چھہ رہ جاتی ہے کہ مرد مرد سے شادی اور عورت عورت سے، اور اس کو قانونی حیثیت دی گئی ہے. یہ تو بات بہت پیچھے رہ گئی ہے جو حدیث میں آ رہی ہے. اور آپ اللہ رحم کرے ایسے معاشرے میں جب یہ لوگ جاتے ہیں وہاں صرف دنیا داری کے لیے، تو میں تھرا جاتا ہوں، لرز جاتا ہوں کہ جو رتی ایمان کی ہوتی ہے وہ بھی بیچ کے آ جاتے ہیں یہ لوگ. اور والدین کا جو حال ہوتا ہے نا، جب ان کی اولادیں وہاں جب بڑھتی ہیں پلتی ہیں تو وہ پھر وہ ادھر ادھر نہیں جاتی، وہ اسی معاشرے میں ہی بل لجوا فی عتو ونفور استغفر اللہ الیاذ باللہ، وہ ڈوب جاتے ہیں اس معاشرے کی اس گندگی اور غلاظت میں. نکلنا چاہیں بھی تو نہیں نکل سکتے. تو ہمارے جو مسلمان ہیں وہ بھاگ بھاگ کے ویزا، امریکہ کا ویزا مل گیا جی، آسٹریلیا کا ویزا مل گیا جی، جرمنی کا ویزا مل گیا جی، جاپان کا مل گیا، اور وہ فخریہ لوگوں کو بتاتے ہیں. یہ انشاءاللہ شرعی حکم آئے گا، ہم پڑھیں گے کہ باہر جانے کا شرعی حکم کیا ہے. اس قسم کی گندگی اور غلاظت میں جب ان کی موت آتی ہے تو ان کا عذاب ساتھ ہی شروع ہو جاتا ہے. ایسے لوگوں کے پاس جب موت آتی ہے تو موت کا جو فرشتہ ہے ملک الموت، اس کے ساتھ ہی وہ اپنے عذاب کے فرشتے لے آتا ہے. قرآن مجید کی یہ آیت ہے، میں اس وقت تفصیل نہیں پیش کرتا، ٹائم نہیں ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں. اچھا جی،
اور پانچواں مطلب یہ ہے کہ توجیہ یہ ہے کہ اولاد زنا اس کثرت سے ہو جائے گی کہ ان کی پرورش کا سامان والدین کے علاوہ کوئی اور ہوگا. جس ملک میں یہ قانونی یہ شک ہو کہ اتنی اپنا عمر کے بعد جو گھر کی اولاد ہے وہ آزاد ہے، اس کو والدین نہ اس پر جبر کر سکتے ہیں نہ اس کو روک سکتے ہیں، تو پھر یہ جو نتیجہ ہوگا وہ ہے جو اس حدیث میں ہے کہ ان کی پرورش کا سامان والدین کے علاوہ کوئی اور ہوگا. پھر آئندہ کل جب اولاد زنا فعل زنا پر شروع ہوں گے تو زانیہ کو پتہ نہیں چلے گا کہ زانی میرا ہی بیٹا ہے، اور نہ زانی کو یہ ہی علم ہو سکے گا کہ زانیہ میری اپنی ماں ہے، جیسا کہ آج کل خاص طور پر مغربی ممالک اور یورپ میں یہ طریقہ رائج ہے. وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ مِنْ ذَلِكَ. زیر مطالعہ حدیث سے اخذ کردہ فوائد و مسائل، اور اس آخری توجیہ پر ایک دوسری روایت کے الفاظ بھی دلالت کرتے ہیں. یہ جو آخری ہم نے توجیہ بیان کی ہے نا زنا والی، ایک حدیث میں یہ الفاظ ہیں، میں نے جیسے کہ مختلف طرق پیچھے بیان کیے ہیں اور صحابہ کرام بھی کہ ان سے یہ حدیث ثابت ہے اور مروی ہے مختلف صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین سے. تو ایک روایت میں یہ الفاظ بھی آئے ہیں کہ ان طالد علامت بعلہا، کہ لونڈی اپنے خامد کو جنم دے گی. تو یہ وہ مفہوم آخری جو ہے وہ زیادہ صحیح لگ رہا ہے مجھے ان توجیحات میں. ان طالد علامت ربتہا اور ربہا اور بعلہا، یہ تینوں الفاظ آئے ہیں کہ لونڈی اپنے خامد کو جنم دے گی. تو کثرت زنا میں یہ چیز سامنے آ جاتی ہے. یتطاولون فی البنیان، حدیث میں یہ الفاظ ہیں کہ یہ جو ننگے پاؤں ننگے جسم اور بکریوں کے چرواہے، جیسا کہ ذکر آیا حدیث کے آخر میں کہ قیامت کی علامات میں سے آپ نے فرمایا کہ یہ بدوی لوگ، اس قسم کے لوگ جو ہیں وہ بلند و بالا بلڈنگیں کھڑی کرنے میں مقابلہ کریں گے یا ایک دوسرے سے بڑھ جائیں گے کہ 2 منزلہ سے منزلہ مکان ایک دوسرے پر سبقت لے جائیں گے. اب تو 2 منزلہ سے منزلہ تو بہت دور کی بات ہے. اب تو وہاں میں نے دیکھا جو قریباً 100 اور پتہ نہیں 60 کے قریب شاید ہیں اس کے اپنا فلورز، پورا بالضبط تو مجھے پتہ نہیں لیکن اس کے قریب جو کہ برج خلیفہ بنا ہے. اور اب اس سے آگے اوپر ایک بن رہا ہے، سعودی عرب میں بھی ٹاور بن رہا ہے اور ایک کویت میں بھی شاید سنا ہے کہ اس سے بھی اوپر ہے. تو بہرحال یہ دیکھیے ذرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس کی صداقت. فَلَبِثْتُ مَلِيًّا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جو راوی ہیں حدیث کے کہ میں ٹھہرا رہا، اس کا معنی یہ ہے. اور ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ فَلَبِثَ مَلِيًّا، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود ٹھہرے رہے وہاں. ابو داود، ترمذی اور نسائی کی ایک روایت میں ہے کہ 3 دن بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی وہ آنے والے حضرت جبریل الامین تھے. امام ابو داود، امام ترمذی اور امام نسائی کی روایت میں یہ بھی الفاظ ہیں کہ 3 دن بعد رسول اللہ، اس دن نہیں بتایا بلکہ عمر رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 3 دن کے بعد یہ فرمایا کہ بھائی جو آنے والے تھے وہ جبریل الامین تھے علیہ السلام. آج کے درس کے حوالے سے سوالات. ایمان کا شرعی معنی ذکر کریں، ایمان اور اسلام میں کیا فرق ہے، حدیث جبریل علیہ السلام کی دین میں کس اعتبار سے اہمیت ہے، حدیث کے الفاظ ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک کی وضاحت کریں. اور پانچواں ان طالد علامات ربتہا کی کم از کم 3 توجیحات کا تذکرہ کریں گے. 5 توجیحات میں نے بیان کی ہیں اور 3 کا کم از کم تذکرہ کریں. جو آپ پڑھیں گے انشاءاللہ تو آپ کے لیے ایزی ہوگا